نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام، یہ سیشن ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے یا اس وقت مشغول ہیں، دیگر مشغولیات ہیں، یا دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر ٹائم زونز کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. This session of ours is live every week, Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or who can't be present at that time due to other commitments, and similarly people across the globe with different time zones, it's repeated so those people can also watch it and benefit from it. اور یاد رہے کہ ہمارا یہ سیشن اور اس سے پہلے جتنے بھی سیشنز ہیں تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں، یا اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو آپ ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. This session of ours and all the previous sessions, they're all uploaded onto YouTube so that you can watch it at your own leisure, and similarly so that you can share it with whoever you'd like to share it with. And you're most welcome to take part in this session, in this program. The number for our studio is on the screen. You can speak about the topic that we're going to be speaking about. You can ask Islamic questions, speak about our local issues, national issues, international issues. In fact, anything that will be beneficial to our viewers and listeners. جو بھی اچھی بات ہو کہ جس سے ہمارے سامعین ناظرین کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، تو آپ فون ان کر کے اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں. وہ کوئی اچھی بات ہو، نصیحت ہو، اس کے بارے میں آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں یا ہمیں بتا سکتے ہیں، یا یہ کہ حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا ہو، ان پروگرام کے اوپر تبصرہ کرنا ہو، یا کوئی اہم بات، یا دنیا کے اندر مختلف خطوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. آپ کال کر لیں، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات انشاءاللہ سنیں گے. قرآن کریم کی سورت الفیل، اس کو میں نے تلاوت کیا، اور اللہ رب العزت نے جہاں اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں،
من جملہ حکمتوں میں سے ایک یہ بھی کہ اس کو ذکر کر کے اس میں سے بہت سارے سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں. The surah, the chapter of Quran Kareem that I have recited, it's named The Elephant. And Allah subhanahu wa ta'ala has His thousands and thousands of wisdoms behind whatever He does, whatever He says. And Surah Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it. When we recite it, understand the story, place it into its original context, and then bring it into our contemporary world, there's many lessons that we can withdraw from there. We can draw out many lessons. بہت سارے سبق ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. مختصر واقعہ عرض کر کے اور پھر مختصر تفصیل اور پھر تفسیر اس صورت کی اور پھر اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ عرض کریں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک خاص واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا. جس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اسی سال کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ جو عجیب و غریب تھا اس ناحیے سے کہ لوگوں کے ذہن ہی نہیں تھا کہ اس قسم کا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. A very extraordinary event took place the year that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, and Allah subhanahu wa ta'ala has captured it briefly in this surah. ابرہہ ایک نصرانی بادشاہ تھا جو یمن کے اندر رہا کرتا تھا. in the country of Yemen, where Yemen is still now, a Christian king who the ruler at that time named Abraha, he noticed that people's attention was towards Makkah, and people would go to Makkah, perform tawaf, spend some time there, had this innerly attachment with Makkah and with Kaaba. اس نے دیکھا کہ دنیا کے دلی تعلق جو ہے وہ مکہ کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے ساتھ. اور ظاہری بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب فرمائی تو اس برکت کا اللہ رب العزت نے اثر باقی رکھا اس وقت تک اور اب تک اور قیامت تک وہ باقی رہے گا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے حج کا، اور اس کا اعلان آپ کر دو پورے دنیا کے اندر پہنچانا. یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہر ناحیے سے اس کعبۃ اللہ کے پاس آئیں گے، چاہے وہ چل کر آئیں یا چاہے وہ سوار ہو کر آئیں. دونوں صورتوں کے اندر یہی دو صورتیں تھیں اس زمانے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی. تو فرمایا کہ یہ لوگ چل چل کر بھی آئیں گے اور لوگ جو ہیں وہ سواریوں کے اوپر بھی آئیں گے. تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان کو اعلان فرمانے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ پوری دنیا سے لوگوں کے دل متوجہ ہوئے مکہ اور کعبۃ اللہ کی طرف. تو اس لیے اس ابرہہ نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور ابرہہ نے سوچا کہ میرے یہاں جو گرجا ہے میں لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروں، ایک تو دینی لحاظ سے اور دوسری دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا. ہی واز اے رولر آف دا ٹائم.
So he did it for his faith reasons, but also for political reasons, because he wanted Yemen and Sana'a, those places, he wanted those to be the political capital of the world of that time. ایسے کرتے ہیں, کچھ کالز آئے ہوئے ہیں, کالز بھی لے لیتے ہیں اور پھر باقی اس موضوع کے اوپر آئیں گے. کالز کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ جو بیان کریں ابرا کے بارے میں, تو کوئی بھی کتنا بھی بڑا مطلب کہ کوئی بھی ظالم شخص ہو, کوئی بھی جتنا بھی بڑا ہو, لیکن اگر آپ کی توحید کی طاقت اور آپ کے دل میں ایمان کی مضبوطی ہے اور آپ کے کردار میں اگر مطلب کہ ایک مضبوط آپ مسلمان ہیں, تو پھر کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کا اس خدائے ذوالجلال کی جو ایک مومن کے اندر جو مطلب حکمت اور دانائی اور جتنا, لیکن ہم لوگ وہ صحابہ کرام کے کردار کو تو بالکل ہی مسلمانوں نے اکثر نظر انداز کر کے تو دنیا کی جو ترقی ہے, دنیا کی ساری دنیا کی ترقی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. بس ربیع الاول کے حوالے سے ایک پوائنٹ تھا پلیز, وہ بھی کہیں. اگر دلائل سے بات کی جائے نا, ایک مسلمان اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو دلائل سے بات کی جائے تو بیٹھ کے, تو وہ تو ایک جائز چیز ہے. لیکن اگر ہم دوسروں کو مسلمان بنانے کے بجائے مسلمانوں کو ہی کافر بنائیں گے, تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہیں گے, تو پھر جو کافر ہیں وہ تو کہیں گے نا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, تو ہمیں کیا یہ مسلمان بنائیں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جو تفرقہ ہے, تفرقے کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند کیا ہے, اور اتنی سخت قرآن حکیم میں بھی اتنا سخت حکم ہے کہ بالکل تفرقہ بازی آپس میں نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. لیکن آپ نے صحیح پوائنٹ رکھا, اور واقعی یہی دو باتیں ہیں, اور انشاءاللہ ان کے اوپر ضرور تبصرہ کریں گے. بہت خوب. جی اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کرتے ہیں, لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے, اگر آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. تو جیسے ہمارے کالر نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ واقعی ابرہہ جو ہے وقت کا ظالم بادشاہ تھا, اور آگے جو واقعہ ہوگا تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کا خلاصہ بھی بیان کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے کہی بہت خوب, کہ بجائے غیر مسلموں کو اسلام دکھانے کے ہم نے اب یہ کرنا, ہم نے مطلب لوگوں نے اب یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں. تو بجائے غیر مسلموں کو داخل کرنے کے, اسلام کی خوبی بتلانے کے, تو مسلمانوں نے اب اس طرح کیا کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے, یہ بھی مسلمان نہیں ہے, وہ بھی مسلمان نہیں ہے, تو جو مسلمان ہیں ان کو ہی نکالنا شروع کر دیا. تو جو غیر مسلم ہیں ان کا تو کام ہی پورا ہو گیا, ان کو تو مسلمانوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں, خود بخود وہ ٹوٹ رہے ہیں. واللہ عالم. تو اچھا آپ نے پوائنٹ رکھا ہے, کاش کہ اس کے اوپر ہم غور کرتے, جو علماء ہیں وہ بھی غور کرتے, جو دیندار حلقہ ہے وہ بھی غور کرتے, اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی غور اس کے اوپر کرتے, تو ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جاتی. اور آج ہمارے مسلمانوں کی جو ذلت کی حالت ہے جس تک ہم پہنچ گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اتنے ہم ذلیل نہ ہوتے, اتنے کمزور ہم نہ ہوتے. کمزور ہوتے صحیح, لیکن ہو سکتا ہے کہ اتنے کمزور نہ ہوتے اگر ہمارے یہاں اتنے تفرقہ, اتنے خلافات, اختلاف تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, خلاف جو ہوتا ہے, جو دشمنیاں آ جاتی ہیں ان چیزوں کے اوپر, کہ اگر جس نے یہ نہیں کیا تو وہ کافر, جس نے یہ نہیں کیا اعمال. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر, خاصتاً جو دینی امور ہیں ان کے اندر ہمیں سوچ کر پھر ایک بات کہنی ہے. استاذ فرماتے تھے, بھائی
2 مرتبہ سوچو پھر 1 مرتبہ بات کرو. بات کرنے سے پہلے سوچو اور پھر جو ہی بات نکلنے والی ہے پھر دوبارہ سوچ لو کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، آیا اس سے مجھے یا لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا آیا اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، یا آیا اس سے نہ فائدہ نقصان، نہ فائدہ نہ نقصان. اگر دونوں کو فائدہ ہے تب تو آپ کرو، دونوں کو نقصان ہے اس سے اجتناب کرو، اور جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو خیر واقعے کی طرف آ رہا ہوں. ابرہہ نے یہ سوچا کہ میں جو یمن ہے اس کو لوگوں کی متوجہ کی جگہ، تاکہ لوگ ادھر آئیں گے، اور سیاسی بھی ان کی اس کے اندر ایک مطمع نظر تھا. اس کی پولیٹیکل ریزنز یہ تھی کہ اگر لوگ ادھر آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں خرید و فروخت کی وجہ سے یمن کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں پیسہ آئے گا. جیسے آج کل ہر حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں ٹورسٹ آئیں. ایوری گورنمنٹ وانٹس ٹورسٹ فرام ادر کنٹریز. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹورسٹ آتے ہیں کسی علاقے کے اندر تو سب سے پہلے ان کو رہنے کی کوئی جگہ چاہیے. تو اب وہاں جتنے بھی ہوٹلز ہیں یا وہاں جتنے بھی اپارٹمنٹس ہیں یا جتنی بھی رینٹ کی جگہ ہیں لوکل لوگوں کے، تو ان لوکل لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیسہ آنا شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو جتنے بھی کھانے پینے کی دکانیں ہیں ان کے پاس ایکسٹرا پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب ان کو کپڑوں وغیرہ کی ضرورت ہوگی، اور پھر دھونے کی، استری کرنے کی، باقی تمام چیزیں ان کو ضرورت ہوگی. اچھا، پھر ان ٹورسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا تو بس، ٹرین، ٹیکسی کوئی چیز استعمال کریں گے. تو وہ جتنی بھی آپ کی بسیں ہیں یا ٹرینز ہیں یا ٹیکسیز ہیں ان کو پیسہ مل رہا ہے ان ٹورسٹ سے. تو وہ ٹورسٹ جو ہیں اپنے ملک سے پیسہ لا کر آپ کی یہاں، اور آپ کے جتنے بھی اس علاقے کے اندر لوگ ہیں، جو دکانیں ہیں، جو ٹرینز ہیں، جو کھانے پینے کی جگہ ہیں، جو سپر مارکیٹس ہیں، جو سارے کے سارے جو گھر والے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام اس پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے جس ملک کے اندر ٹورسٹ زیادہ ہوتے ہیں اس علاقے کے اندر زیادہ پیسہ آتا ہے، ظاہری بات ہے. اور جہاں ٹورسٹ ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پوری کی پوری اکانومی اس علاقے کی وہ نیچے ہو جاتی ہے. The economy in the whole of the area where the tourists have stopped coming. اب مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے، فار ایگزامپل اس علاقے کے اندر ٹورسٹ بہت آتے تھے، اب ختم ہو گئے اچانک. تو جتنے بھی کھانے پینے کی دکانیں پہلے اگر وہ ٹورسٹ کی وجہ سے دن کا 1000 پاؤنڈ بناتے، اب وہ 100 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ بنائیں گے، 300 پاؤنڈ بنائیں گے. مشکل سے اب آدھے سے کم ان کے پیسے ہو گئے. اب ان کے بلز ہوں گے، ان کے اوور ہیڈز ہوں گے، ان کے باقی جو تنخواہیں ہوں گی. اسی طریقے سے جو وہاں جو ٹرینز، جو ٹیکسیز چلتی تھی، جو بسیں چلتی تھی، اب ان کو کوئی استعمال نہیں کر رہا. لوکل لوگ تو اپنے ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے باقی بہت ساری چیزیں. تو اس لیے ہر شخص، ہر ملک، ہر لیڈر چاہتا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے، باہر سے لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، ادھر رہیں، ہمارے ملک، ہماری جگہ، ہمارے شہر کے اندر فائدہ ہو. تو ابرہہ بھی اسی طریقے سے سوچ رہا تھا اپنے ملک کے لیے کہ لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہاں مکہ کی طرف، اور وہاں جاتے ہیں مکہ کے اندر اور کئی دن گزارتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ تعلق ہے. تو وہ جو سینٹر تھا، پولیٹیکل سینٹر، اس کی توجہ میں اپنی یہاں. تو ایک تو اس کی مذہبی رائے تھی. ون واز ہز faith opinion کہ he wanted Yemen to be the center of the faith. And the second thing was for political reasons, making it the political capital. تو اس لیے اس نے بہانہ بنایا کہ ہماری یہاں گرجے کے اندر آپ
کا ایک مسلمان آیا ہے اور اس نے ادھر آ کر پیشاب کر لیا، اس نے بے عزتی کی ہمارے اس جگہ کی، تو اس لیے ہم جا کر آپ لوگوں کی مسلمانوں کی جو جگہ ہے موحدین یعنی کعبۃ اللہ، ہم اس کی بے عزتی کریں گے. حالانکہ واللہ عالم یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن تاریخ کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گے یو ول آلویز سی in history that whenever there is a war, the leaders will always try to find an excuse. They'll have it in their mind that we need to execute this war. یہ لڑائی اس ملک کے ساتھ کرنی ہے تاکہ اس ملک کو ختم کرنا ہے، یا اس علاقے کے اندر جا کر ہمیں لڑائی کر کے ان کے جو فوجی ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کو قتل کرنا ہے، یا فلاں علاقے کو ہم قبضہ کر کے فتح کر کے اپنے ماتحتی کے اندر we want to occupy that land. They will think the leaders, so they will make an excuse. So here, and this has been throughout history, right until today, it will always be an excuse. There will be plans that we want to take over this whole land. اس پورے علاقے کو ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. And they will trigger a little excuse. So they will say, the girls in there is not enough education. وہاں اس ملک کے اندر لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتے، اس لیے ہم اس ملک کے اوپر جا کر قبضہ کر لیتے ہیں. فلاں علاقے کے اندر جو ہے انہوں نے فلاں لوگوں کے اوپر تھوڑا سا حملہ کیا، اس لیے ہم پورے علاقے کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. تو یہ بہانے ہوتے ہیں. These are excuses to actually go into war and go and capture and occupy a land or disturb the political scene of that land. تو ابرہہ نے بھی اسی طریقے سے کیا. ایسے کرتے ہیں. بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں. واپس آ کر اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. فی الحال بریک کی طرف.